کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم یہاں پر مل کے پڑھ رہے ہیں، پچھلی 19 ریکارڈنگز میں ہم نے مل کے پڑھا ہے، اس کتاب کا نام ہے غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، اور یہ ہے اس کی جلد نمبر 2۔ ہم اس ریکارڈنگ کے پارٹ نمبر 20 پہ کی نشست میں مل کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں کہ ہم دوسری صدی کے اندلیبان غدیر کے حوالے سے مختلف شعراء کو جن کو پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، یعنی کہ ان دنوں میں جو ہم نے ریڈنگ کی ہے وہ ہے عبدی کوفی، اور ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم جان چکے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس سے پہلے بہت کچھ جاننے کے لیے اس سے پچھلی آڈیو کو سننا ہوگا۔ اس نشست میں ہم پیج نمبر 238 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے تشریحات۔ لکھا ہے، عبدی کے پہلے واقعے کو دار قطنی و ابن عساکر نے یوں نقل کیا ہے کہ 2 مرد حضرت عمر کے پاس آئے اور طلاق کنیز کا مسئلہ پوچھا۔ حضرت عمر وہاں سے اٹھ کر ایک مرد اسلح الف صاد لام عین اسلح کے پاس، جس کے گرد لوگ حلقہ کیے ہوئے تھے، آئے اور طلاق کنیز کا مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور 2 انگلیوں سے اشارہ کر دیا۔ حضرت عمر نے ان دونوں سے کہا کہ طلاق کنیز دو۔ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ خود ان کے پاس چلے گئے اور ان کے اشارے پر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر 7 آسمان اور زمین کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں ایمان علی علیہ السلام رکھا جائے تو ان کا پلہ گراں رہے گا۔ اور یہ ہے حوالہ تاریخ دمشق، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 296 اور حالات امیر المومنین نمبر 871۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے زمخشری نے یہ تو ہم تھوڑا آگے نکل گئے۔ لکھا ہے کہ زمخشری کی روایت میں ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ خلیفہ ہیں۔ آپ نے اس مرد سے پوچھا، بخدا آپ اب کبھی آپ سے بات نہ کریں گے، آخر حدیث۔ اچھا، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لیکن یہ نہیں مجھے سمجھ میں آیا کہ انورٹڈ کاما شروع کب ہوا تھا، وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہیں، ابھی بھی میں غور سے دیکھ رہی ہوں، نظر نہیں آیا۔ بہرحال نیچے لکھا ہے، اگلے اس میں پیراگراف کی طرف ہم آگے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ دار قطنی دال الف رے قاف توئے نون چھوٹی ہے، اور ابن عساکر سے گنجی نے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن و ثابت ہے، اور زمخشری کے طریق سے خوارزمی، ہمدانی، محب تبری اور صفوری سواد فیوا اور رے چھوٹیے نے بھی نقل کی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ جو ہے حاشیے کا، اس میں کئی کتابوں کا ذکر ہے، لیکن ہم نے پڑھنا ہے کفایہ گنجی صفحہ نمبر 129 بریکٹ میں صفحہ 258، اور ساتھ لکھا ہے باب 62، یہاں پر بریکٹ کلوز ہوا۔ اگلی کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 78، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 130 اور حدیث نمبر 145، اور یہاں بریکٹ کلوز ہوا۔ اگلی کتاب کا نام ہے مودت القربہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ مودت نمبر 7، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی کتاب ہے الریاض نظرت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر ہے نزہۃ المجالس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ یہ تمام ہم نے اس کے حوالہ جات پڑھ لیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے دوسری روایت میں ہے کہ ابن عباس نابینا
مدینہ ہونے کے بعد کچھ لوگوں کے درمیان سے گزرے جو علی علیہ السلام کو گالیاں دے رہے تھے. ہم آ گئے ہیں صفحہ 239 پہ. انہوں نے انگلی پکڑنے والے سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ علی علیہ السلام کو گالیاں دے رہے ہیں. ابن عباس نے کہا مجھے وہاں لے چلو. وہ ابن عباس کو ان لوگوں کے پاس لایا. ابن عباس نے پوچھا کس نے خدا کو گالی دی؟ سب نے کہا معاذ اللہ، جس نے خدا کو گالی دی وہ مشرک ہے. پوچھا کس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی؟ سب نے کہا معاذ اللہ، جس نے رسول خدا کو گالی دی وہ بھی کافر ہے. ابن عباس نے پوچھا کہ کس نے علی ابن ابی طالب کو گالی دی؟ سب نے کہا ہاں ہم نے علی ابی طالب کو گالی دی. اس وقت ابن عباس نے کہا بخدا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، اور جس نے خدا کو گالی دی اس کو خدا اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. واپس ہوئے تو غلام سے کہا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. پوچھا ان کا چہرہ کیسا تھا؟ غلام نے پھر یہ شعر پڑھا. یہ اس شعر کا یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، شعر نہیں لکھا، صرف ترجمہ انورٹڈ کاما میں ایک لائن میں لکھا ہے کہ ڈھیلی پلکوں سے کنکھیوں سے ذلیل انداز میں آپ کو دیکھ رہے تھے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے ابن عباس نے کہا قربان جاؤں پھر پڑھو. اس نے کہا میرے پاس یہی تھا. ابن عباس نے یہ شعر پڑھا. اب اگلا جو شعر ہے اس کا ترجمہ ایک ہی لائن میں ہے کہ انورٹڈ کاما کہ یہ زندہ افراد مردوں کے لیے باعث ننگ ہیں اور مردہ افراد اپنے پسماندگان کے لیے نصیحت ہیں. اور پھر یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور اس کے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں، آئیے نوٹ کرتے ہیں. ریاض محب تبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 بریکٹ کلوز. نیکسٹ ہے کتاب کفایہ گنجی صفحہ نمبر 37 اور بریکٹ میں صفحہ نمبر 82 اور 84 اور باب نمبر 10 اور یہاں پر بریکٹ کلوز. پھر ہے فرائد ہموینی باب نمبر 56 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 241. اور اس کے آگے لکھا ہے کہ فصول ابن صباح سواد بے الف غین اور صفحہ نمبر 126 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 125. یہ تمام حوالہ جات ہم نے پڑھ لیے. اب اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں. لکھا ہے ابدی کا شعر. یہاں پر عربی میں شعر لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کے نیچے لکھی ہے ہیڈنگ تشریح. آئیے تشریح پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب خدا نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام نے عرش کی داہنی جانب دیکھا 5 اشباح الف شین بے الف ہے اشباح سربا سجود تھے نور کے درمیان. آدم علیہ السلام نے پوچھا خدایا کیا مجھ سے قبل بھی کچھ لوگوں کو خاک سے خلق کیا ہے؟ یہ اشباح پنجگانہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے 5 فرزند ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا. جنت و نار، عرش و کرسی، آسمان و زمین، فرشتے، جن و انس کسی کو پیدا نہ کرتا. میں محمود ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہیں. میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں. میں احسان ہوں، یہ حسن علیہ السلام ہے، اور میں محسن ہوں اور یہ حسین علیہ السلام ہے. ہم آ گئے ہیں پیج 240 پہ. لکھا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم کوئی بندہ میرے پاس ان سے ذرا بھی کینہ لے کر آئے گا اسے جہنم میں جھونک دوں گا. اے آدم علیہ السلام یہ میرے منتخب بندے ہیں، انہی پر نجات و ہلاکت کا انحصار ہے. تمہیں ضرورت ہو تو انہی سے متوسل ہونا. پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سفینہ فرمائی، اور یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے بغیر زیر زبر پیش کے ہے. اس کے آگے کیا لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اسے فرائد ہموینی خطیب خوارزمی مستدرک تاریخ خطیب طبرانی ابو نعیم عبد البر محب الدین طبری نے لکھا ہے. اور یہاں پر اب حوالہ جو ہے حاشیے میں وہ کافی سارے حوالے ہیں، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لکھا ہے فرائد متین باب نمبر 1 اور جلد نمبر پھر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 اور حدیث نمبر 1 اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا.
پھر اگلی کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 252، اور پھر بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 318 اور حدیث نمبر 320، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مستدرک حاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 اور حدیث نمبر 4720، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے تاریخ خطیب، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 91، اور بریکٹ میں لکھا ہے المعجم کبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 اور حدیث نمبر 2636، اور یہاں پہ بھی بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو یہ ہم نے حوالہ جات مکمل کر لیے، کتاب کی طرف پھر آ گئے ہیں، یعنی صفحے کی جانب لکھا ہے امام شافعی نے اپنے اشعار میں اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اگلے پیراگراف میں، کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا مذہب انہیں گمراہی کے سمندر میں لیے جا رہا ہے تو خدا کا نام لے کر کشتی نجات پر بیٹھ گیا، جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مضبوط رسی جو ان کی ولایت ہے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے رشقت السادی، رشفت رے شین فے تے الف لام سواد الف دال چھوٹی اے، اور صفحہ نمبر 24۔ اب ہم آ گئے ہیں کہ اب ہم آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ابدی کا شعر، پھر ایک شعر لکھا ہوا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ تشریح ہے، جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 241 پہ آ جائیں گے۔ تشریح ہے ابن عباس سے مروی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان حالت نماز و روزہ میں مر جائے لیکن دشمن اہل بیت علیہ السلام ہو تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، حوالہ ایک سے زیادہ حوالہ جاتے ہیں کہ مستدرک حاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ 161 اور حدیث نمبر 12، بریکٹ کلوز۔ اگلا ہے معجم الوسط، میم عین جیم میم الف لام الف واو سین تے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122، حدیث نمبر 225۔ پھر ہے مجمع الحبسیمی یا حبشیمی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 172، اور سوائق محرقہ ابن حجر صفحہ نمبر 232۔ پھر ہے عجب مارایت، الف عین جیم بے میم الف رے الف اور یہ تے مارایت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8، اور الشرف الموبد صفحہ نمبر 96 اور صفحہ بریکٹ میں صفحہ نمبر 201 بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے رشقت السادی صفحہ نمبر 43۔ تو یہ حوالہ جات ہم نے جان لیے، اب آگے چلتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اعمالی سامان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر بندہ 7000 سال عبادت کر کے خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ دشمن علی علیہ السلام ہو تو خدا تمام بھلائیوں سے محروم کر دے گا۔ اور اس کا حوالہ ہے مسند شمس الاخبار صفحہ نمبر 40 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ اب نیکسٹ ہے کہ خوارزمی نے روایت کی ہے، یہ ہم تشریحی پڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے آگے کہ خوارزمی نے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر کوئی عمر نوح علیہ السلام پائے، کوہ احد کے برابر سونا انفاق کرے، پھر 1000 سال تک حج کرے، اور پھر درمیان صفا و مروہ مظلوم قتل کیا جائے اور تمہارا دشمن ہو تو کبھی بوئے بہشت نہ سونگھے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 39 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 67 اور حدیث نمبر 40۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا اسے پہچانتی ہو؟ کہا ہاں، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ فرمایا ان کی خصلت میری خصلت، ان کا خون میرا خون، یہ میرا گنجینہ دانش ہے۔ سنو، گواہ رہنا کہ اگر بندہ 1000 سال تک رکن و مقام کے درمیان عبادت کرتا رہے لیکن محبت علی علیہ السلام نہ ہو تو اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور اس کا حوالہ ہے کفایت الطالب صفحہ نمبر 312 اور باب نمبر 86، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تاریخ ابن عساکر میں جابر سے مروی ہے کہ اگر میری امت اس قدر روزہ رکھے کہ کثرت روزہ کی وجہ سے سوکھ کر لکڑی کے مانند ہو جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کثرت رکوع کی وجہ سے اس کی کمر مثل کمان ہو جائے، لیکن تمہارا دشمن ہو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حوالہ جات ہیں، ایک نہیں زیادہ ہیں۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 143،
اگلی کتاب کا نام کفایہ گنجی، صفحہ نمبر 179 اور بریکٹ میں لکھا ہے 318 اور باب نمبر 87، یہاں پہ بریکٹ کلوز۔ اگلا ہے مناقب مغازلی میم غین الف ز لام چھوٹی ہے اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 297 اور حدیث نمبر 340 اور یہاں بریکٹ کلوز۔ پھر ہے فرائد ہموینی، فیر الف یہ دال فرائد ہموینی، ہے میم واو یہ نون چھوٹی ہے، باب نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 اور حدیث نمبر 16 اور آخری نام ہے کتاب کا شمس الاخبار، صفحہ نمبر 33، اسی میں بریکٹ میں آگے لکھا ہے مسند شمس الاخبار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب پھر لکھا ہے ابدی کا شعر، اور یہ عربی کا شعر ہے جس کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 242 پہ ہم آ گئے ہیں اور اب اس کے بارے میں تفصیلات ہم پڑھنے لگے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کتب فقہ و تفسیر میں بے شمار روایات ہیں کہ بغیر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے نماز مقبول نہیں۔ ابن حجر نے ان اللہ و ملائکۃ کے ذیل میں اخبار صحیحہ نقل کی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں، سوائق صفحہ نمبر 87 صفحہ نمبر 146۔ جی اب ہم اخبار صحیحہ نقل کی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پر کیسے درود و سلام بھیجا جائے تو آپ نے اپنی آل کو شامل کرنے کی تاکید فرمائی۔ پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے کہ اس آیت سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھی مامور الہی ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قائم مقام ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کا مطلب ان کی اور ان کے آل کی مزید تعظیم ہے۔ اسی لیے زیر قصہ آپ کی دعا تھی کہ خدایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، پس تو اپنی صلوات، برکت، رحمت، مغفرت اور رضوان قرار دے میرے اوپر اور ان کے اوپر۔ اور اس دعا کے قبول ہونے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین سے فرمائش کی ہے کہ میرے ساتھ ان پر صلوات پڑھو۔ آپ سے روایت ہے کہ مجھ پر دم کئی صلوات نہ پڑھو۔ پوچھا گیا کہ دم کئی صلوات کیا ہیں تو فرمایا کہ کہہ کے خاموش نہ ہو جاؤ بلکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کرو، یعنی کہ صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کے خاموش نہ ہو جاؤ بلکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کرو۔ اور اس کے بعد شافعی کے 2 شعر نقل کیے، یہ 2 اشعار ان کا ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اہل بیت علیہم السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری محبت خدا کی طرف سے فرض کی گئی ہے، تمہاری عظیم منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں صلوات نہ پڑھے اس کی نماز درست نہیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے جو ہم ترجمہ اس کا شعر کا پڑھ رہے تھے، اور حوالہ ہے زرقانی نے شرح المواہب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 7 پر، اور ابو ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 148 میں لکھا۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابن حجر کا بیان ہے کہ ممکن ہے کہ شعر کا آخری جملہ جہاں یعنی کہ عربی میں چھوٹا سا ورڈ ہے کہ لا صلوات لہو کا مطلب یہ ہو کہ نماز درست نہیں، اس لیے پہلے شعر میں کہا ہے کہ تمہاری محبت فرض ہے، یا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کامل نہیں۔ اب ہاں گئے ہیں پیج نمبر 243 پر، لکھا ہے ابن حجر سوائق میں کہتے ہیں کہ دارقطنی دال الف ر قاف توئے نون چھوٹی ہے اور بہیقی ہے یا بہیقی کے حوالے سے حدیث نقل ہے، جو مجھ پر صلوات پڑھے اور آل کو چھوڑ دے وہ صلوات مقبول نہیں۔ یہ حدیث شافعی کے قول کو مستند بناتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر صلوات نماز کی طرح واجب ہے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ لیکن اس کا استناد اس متفق علیہ حدیث پر ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ قولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں قولو امر ہے اور امر قول صحیح کے مطابق وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 139 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ 234 اور 233 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا
ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات منصب عظیم ہے، اس لیے اس کو خاتمہ تشہد قرار دیا گیا ہے۔ یہ عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دوسرے کو حاصل نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہے۔ پھر کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام 5 باتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہیں۔ نمبر 1 تشہد میں صلوات، نمبر 2 سلام، نمبر 3 طہارت، نمبر 4 تحریم صدقہ اور نمبر 5 محبت۔ اور اس کا حوالہ ہے تفسیر رازی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 391 اور بریکٹ میں جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 166 اور بریکٹ یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے تفسیر نیشا پوری میں آیہ مودت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فخر و شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ تشہد ناقص رہ جائے اگر ان پر صلوات نہ پڑھی جائے۔ اور یہ ہے حوالہ غرائب القرآن اور بریکٹ میں لکھا ہے مجلد 11 اور جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 35 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے ذخائر العقبہ میں جابر کا قول ہے کہ اگر میں نماز میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھوں تو اسے غیر مقبول سمجھتا ہوں۔ حوالہ ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 19۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ قاضی ایاز نے شفا میں ابن مسعود کی روایت لکھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری آل پر درود کے بغیر نماز پڑھے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے الشفا شریف حقوق المصطفیٰ بریکٹ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے خفاجی خیف الف جیم چھوٹی ہے خفاجی نے شرح شفا میں قیمتی افادات فرمائی ہیں اور اس کا حوالہ ہے شرح شفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 500 اور 505 500 سے لے کر 505 تک۔ پھر لکھا ہے کہ نیز اس سلسلے میں مجمع ہیثمی ہے یہ سین میم چھوٹی ہے میں بریرہ سے یہ فقر نقل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پوچھا سلام تو جان گئے، صلوات کیسے پڑھیں؟ فرمایا یوں کہو کہ اللہم اجل صلواتک و برکاتک و رحمتک اللہم علی محمد و آل محمد کما آل ابراہیم انک حمید مجید انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 163 اور ہم کتاب کے پیج 244 پہ آ گئے ہیں۔ اب پھر ہیڈنگ آ گئی ہے ابدی کا شعر اور وہ ایک شعر لکھا ہے اور ساتھ ہی اس کے بارے میں نیچے تفصیلات ہیں لکھا ہے کہ خطیب بغدادی عمار یاسر سے نقل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دونوں محافظ فرشتوں کے مقابلے فخر کر رہے تھے کہ انہیں علی علیہ السلام پر متعین کیا گیا ہے کیونکہ جو کام موجب خشم خدا ہو اسے خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہرگز پیش نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں کا حوالہ جات ہیں کہ تاریخ خطیب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 49 اور مناقب ابن معازلی صفحہ نمبر 127 اور حدیث 168 مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 251 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 16 315 اور پھر یہاں پر حدیث نمبر 315 اور شمس الاخبار صفحہ نمبر 36 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے ابدی کا شعر اور یہاں پہ صرف ولا یزک دعا لکھا ہے، اس کے بعد سارا ڈیش 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 ہے، مطلب پورا شعر نہیں لکھا ہوا۔ اس کے نیچے اردو میں لکھا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جسے دیلمی نے اخراج کیا ہے کہ دعا حجاب میں رہتی ہے جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نہ پڑھی جائے۔ اور یہ ہے حوالہ الفردوس بماسور الخطاب ہجے کرتے ہیں بے میم الف سے واو رے الف لام خیتو الف بے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 اور حدیث نمبر 4754۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابن حجر نے سوائق میں بھی لکھا ہے اور اس میں سوائق کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 148 اور صفحہ نمبر 88۔ انہوں نے سوائق میں بھی لکھا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے جب تک کہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نہ پڑھی جائے۔ اور حوالہ ہے المعجم الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408 اور حدیث نمبر
725. اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 245 پہ. لکھا ہے بہیقی یا بہیقی ابن عساکر اور شرح شفا خفاجی میں ہے کہ ہجے کر دیتے ہیں شین رہے شین فے الف خے فے الف جیم چھوٹی ہے میں ہے کہ دعا و نماز زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں بلند ہوتی جب تک کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نہ پڑھی جائے. اور یہ حوالہ ہے شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 اور حدیث نمبر 1575 اور 1576. پھر اور ساتھ ہی شرح شفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 506. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہے ابدی کا شعر اور پھر ایک شعر ہے، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ اس میں صحیح متواتر اور متفق علیہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ زیر قصہ جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ دی. اور یہاں پر حوالہ ہے اصعاف الف سین عین الف فے اصعاف الراغبین جلد نمبر 107 اور نور الابصار صفحہ نمبر 112 اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 226. اب پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابدی کے اشعار. ابدی کے اشعار کا تھوڑا سا پوری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے، لگتا ہے ترجمہ، کیونکہ پورا پیراگراف بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما کے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناقب و فضائل کے حامل ہیں، کور دلوں اور روشنی اور خستہ حالوں کی دستگیری کرتے ہیں. یہ سچے اور محاسن میں سبقت کرنے والے ہیں. ان کی ولایت خدا کی طرف سے قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے. یہ صراط مستقیم ہیں. ان کی راہ پر چلنے والے رستگار رے سین تے گاف الف رے رستگار اور کچھ ان سے منحرف ہیں. صدیقہ علیہ السلام صدیق کے لیے خلق فرمائی گئی ہیں، جن میں شریفانہ مناسبت پائی جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے چن لیے گئے تھے، تمام گندگیوں سے پاک تھے. ان دونوں کے نام ذل عرش میں متقارب سطروں کے ساتھ مرحوم ہیں. پھر لکھا ہے قوما کے بعد خدا صدیقہ سلام اللہ علیہ کے عقد کا ولی تھا اور جبرائیل خطبہ خواں تھے. ان کا مہر روئے عرض کا 5واں حصہ تھا جو تمام عطایا میں سب سے بڑا بہتر تھا. ان پر طوبہ کے شاداب پھل نثار کیے گئے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270. پھر لکھا ہے صادقون سے یہ جو آیت کا حصہ کہ کونو مع صادقین کی طرف اشارہ ہے. تاریخ ابن عساکر وغیرہ میں جابر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی علی علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ ہے حوالہ جات نوٹ کر لیتے ہیں. تاریخ دمشق جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 307، کفایت الطالب صفحہ نمبر 111 اور صفحہ نمبر 236 اور باب نمبر 64. اور ساتھ میں ایک اور بھی نام ہے در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 اور جلد نمبر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316. اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 246 پر. اور یہاں لکھا ہے کہ اور تذکرہ سبت ابن جوزی میں ہے کہ ابن عباس کہتے تھے کہ علی علیہ السلام سید الصادقین ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 16. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ ابدی کا مصرع، اب یہ میں مصرع پڑھنے لگی ہوں کہ السابقون الی الرغائب میں آیت السابقون کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی. ابن مردویہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حزقیل قافیہ لام حزقیل مومن آل فرعون حبیب نجار اور علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی اور ہر امت کے سابق سے علی علیہ السلام افضل ہیں. ابو حاتم کے یہاں حزقیل کے بجائے یوشع واو شین عین یوشع بن نون کا نام ہے. دیلمی نے عائشہ سے اور ابن زحاک طبرانی ثعلبی ابن مردویہ اور ابن مغازلی نے ابن عباس سے روایت کی ہے. سابق 3 ہیں
موسیٰ علیہ السلام کے سابق، یہاں انورٹڈ کام میں لکھا ہے یوشع بن نون، عیسیٰ کے سابق یاسین، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابق علی علیہ السلام ہیں۔ اور جس کے حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں: الفردوس بما سر الخطاب، بے میم الف سے واو رے الف لام خے تو الف بے، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 اور حدیث نمبر ہے 3866۔ اگلی کتاب کا نام ہے الموجم الکبیر اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 77، حدیث نمبر 11152، اور یہاں پہ بھی بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اگلی کتاب کا نام ہے مناقب ابن معاذلی، صفحہ نمبر 320 اور حدیث نمبر 365۔ اب یہ ہم نے نوٹ کر لیا، آگے چلتے ہیں۔ سالبی میں ہے کہ یہ تینوں صدیق ہیں لیکن علی علیہ السلام افضل ہیں۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کفایہ گنجی میں ہے کہ امتوں کے سابق 3 ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا: علی علیہ السلام، صاحب یاسین، مومن آل فرعون، یہ تینوں صدیق ہیں لیکن علی علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ یہ سند معتبر اور لائق احتجاج ہے۔ اور اس کا حوالہ جات ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں: کفایت الطالب، صفحہ نمبر 46 اور بریکٹ میں لکھا ہے 123، باب نمبر 24 اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا نام حوالے میں ہے الدر المنشور، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154 اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 6۔ اگلا نام ہے الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 74 اور صفحہ نمبر 125۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تذکرہ الخواص، صفحہ نمبر 11 اور بریکٹ میں صفحہ نمبر 17 بھی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ریاض النظرہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 اور بریکٹ میں جلد نمبر 3 صفحہ 99 لکھا ہے۔ اور آخری حوالہ ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 102۔ اب اگلی ہیڈنگ کی جانب آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور اسی طرح ہیڈنگ ہے عبدی کا شعر، اور یہ جو شعر ہے یہ عربی میں ہی لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، آئیے ہم مل کے پڑھتے۔ لکھا ہے کہ اس شعر میں آیہ مودت کی طرف اشارہ ہے جسے بے شمار محدثین و مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ آیت وہی ہے قُل لا اسألکم علیہ اجر المودت فی القربہ۔ ان کا احاطہ، جن مفسرین نے بہت سارے لکھا ہے جن کا احاطہ مشکل ہے، ان میں احمد بن حنبل، ابن منظر، ابی حاتم، طبرانی، ابن مردویہ، ثعلبی، ابو نعیم، ابن مغازلی نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ آیہ مودت کے لیے پوچھا گیا کہ کس کی مودت واجب قرار دی گئی ہے، تو فرمایا علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹوں کی۔ اور یہاں پر جو اس کے حوالہ جات ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہیں، بلکہ پورا پیراگراف ہے، تو آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ اور ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 247 پر۔ حوالہ جات پڑھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ مناقب علی، صفحہ نمبر 187 اور حدیث نمبر 263۔ اگلی کتاب ہے الموجم الکبیر، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 351 اور حدیث نمبر 12259۔ یہاں پر اگلا ہے الکشف والبیان، تفسیر آیا 23 شورا، اور پھر ہے مناقب ابن مغازلی، بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 307 سے 309 اور حدیث نمبر 352، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اگلی کتاب کا نام ہے ذخائر محب تبری، صفحہ نمبر 25۔ پھر نیکسٹ ہے کشاف زمخشری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ پھر ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219 اور 220۔ نیکسٹ ہے فرائد ہموینی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 اور حدیث نمبر 359 اور باب نمبر 2۔ اگلی ہے مطالب السؤول، صفحہ نمبر 8، تفسیر رازی، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 166۔ نیکسٹ نام ہے تفسیر ابو سعود، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 30۔ اگلا نام ہے، اور اس کے ساتھ آگے لکھا ہے مطبوعہ برحاشیہ تفسیر رازی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 665۔ اگلا نام نوٹ کیجئے تفسیر ابو حیان، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 516۔ پھر ہے تفسیر نصفی، نون سین فے چھوٹیے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی کتاب ہے مجمع الزوائد اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 168، اور اس کے بعد ہے فصول المہمہ، صفحہ نمبر 12 صفحہ نمبر 27، اور کفایہ گنجی صفحہ نمبر 31 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 91 اور باب 11۔ پھر ہے المواہب اللدنیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 358۔ اگلا ہے غرائب القرآن، اور اس کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں مجلد 11
جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 35 اور یہاں بریکٹ کلوز ہوا. پھر نیکسٹ نام ہے شرح المواہب زرقانی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3 اور 21. پھر اگلی کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 101 اور 135 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ 170 اور 227. اگلا نام ہے احیاء المیت سیوطی مطبوعہ برحاشیہ الاطحاف، صفحہ نمبر 239 اور نور الابصار صفحہ نمبر 112 اور صفحہ نمبر 227. اور آخری نام الاسعاف مطبوعہ برحاشیہ نور الابصار صفحہ نمبر 105. تو یہ ماشاءاللہ اتنے سارے حوالہ جات ہیں جو ہم نے مل کر پڑھے ہیں. آگے چلتے ہیں. صفحے کی جانب لکھا ہے کہ ابو عبداللہ ملا لکھتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری رسالت کا اجر تمہارے خدا نے میرے اہل بیت علیہم السلام کی مودت کو قرار دیا ہے اور میں کل قیامت میں تم سے اس کا سوال کروں گا. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے. 2 حوالہ جات ہیں. وسیلۃ المتعبدین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199 اور ذخائر محب تبری صفحہ نمبر 25 اور سوائق محرقہ صفحہ نمبر 102 اور 136 اور بریکٹ میں 171 اور 227 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اگلا اس سے آگے کی طرف ہم چل رہے ہیں اور اب لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ جابر کہتے ہیں کہ ایک اعرابی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور کہا کہ مجھے اسلام بتائیے. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمد عبدہ ورسولہ. اعرابی نے کہا کیا آپ مجھ سے اس کی اجرت بھی طلب کریں گے؟ فرمایا صرف قرابت داروں کی محبت. پوچھا میرے قرابت دار یا آپ کے قرابت دار؟ فرمایا میرے قرابت دار. کہنے لگا لائیے میں آپ کی بیعت کروں. جو بھی آپ اور آپ کے قرابت داروں سے محبت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی. حوالہ ہے کفایت گنجی صفحہ نمبر 36 اور صفحہ نمبر 90 باب نمبر 11. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف درختوں سے خلق فرمایا اور مجھے ایک درخت سے میں جڑ ہوں. علی علیہ السلام اس کی شاخ ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کا پھول ہے اور حسنین کریمین اس کے پھل ہیں. جو بھی اس کی کسی ٹہنی سے وابستہ ہو گیا نجات پا گیا اور جس نے نفرت سے منہ موڑا ہلاک ہو گیا. اور اگر کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان ہزار سال عبادت کرتا رہے اور ہم سے وابستہ نہ رہے تو اوندھے منہ جہنم میں جائے گا. پھر آیہ مودت کی تلاوت فرمائی اور حوالہ نوٹ کر لیجئے. تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 143 اور اگلی کتاب ہے شواہد التنزیل حسکانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 اور حدیث نمبر 837. اور پھر ایک اور کتاب ہے کفایت الطالب صفحہ نمبر 178 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 317 اور باب نمبر 87 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. ہم کتاب کے صفحہ نمبر 248 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے احمد اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت جو یہ ہے ومن یک طرف حسنہ کا مطلب آل محمد کی مودت کو بتایا ہے. اور اس کے حوالہ جات نوٹ کر لیجئے، ایک سے زیادہ ہیں. فضائل الصحابہ اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669 اور حدیث نمبر 1141. اگلا ہے احیاء المیم یہ ہے مطبوعہ برحاشیہ الاطحاف صفحہ نمبر 239 اور مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 316 الشرفتہ صفحہ نمبر 23 الشرف الموبد صفحہ نمبر 95 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 199. پھر ہے الفصول صفحہ نمبر 13 صفحہ نمبر 27 اور سوائق محرقہ صفحہ نمبر 101 اور 170 اور پھر در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 348. یہ اس کے حوالہ جات ہم نے جان لیے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابو الشیخ ابن حیان نے اپنی کتاب الثواب الف لام سے واو الف بے الثواب میں واحدی کے طریق سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آل میم لکھا ہے یہاں پہ ہم آل ہم ہیں اور صرف مومن ہی ہماری مودت کا تحفظ کرے گا. پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ قل لا اسلکم علیہ
मवद्दत फ़िल क़ुरबा। और यहाँ पर हवाला नोट करना है, सवाइक़ मुहर्रक़ा सफ़ा नंबर 101 और 136 और ब्रैकेट में लिखा है सफ़ा 170 और 228 ब्रैकेट क्लोज़। और अगली किताब है जवाहिरुल उक़दीन सफ़ा नंबर 238। आगे चलते हैं। अब लिखा है कि अबू तुफ़ैल ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खुतबे की हिकायत की है। हम्द व सना इलाही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ीन व शुहदा पर सलवात के बाद फरमाया, लोगों तुमसे ऐसा शख्स जुदा हो गया जिससे अव्वल व आखिर में कोई भी सबक़त नहीं ले गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म अता फरमाया और जिब्राईल व मीकाईल से ने दाएँ बाएँ उनकी मदद की और खुदा ने फ़तह अता फरमाई। खुदा ने उनकी रूह उस रात कब्ज़ फरमाई जिस रात वसी मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, और उसी रात रूह को बुलंद किया जिस रात ईसा अलैहिस्सलाम को बुलंद किया था। ये वही रात है कि खुदा ने फ़ुरक़ान नाजिल फरमाया। बखुदा उन्होंने सोना चांदी कुछ न छोड़ा, अपने बैतुल माल में सिर्फ 750 दिरहम उम्मे कुलसूम के लिए खादिम ख़रीदने की गर्ज से छोड़ा। फिर फरमाया इन्वर्टेड कॉमा कि जो मुझे पहचानता है और जो नहीं पहचानता वो सुन ले कि मैं हसन बिन अली हूँ। फिर आया कुरानी तिलावत फरमाई, और जो ये आया कुरानी तिलावत फरमाई वो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 थी। और उसके आगे लिखा है कि मैं अपने आबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की पैरवी करता हूँ। मैं फ़र्ज़ंद बशीर व नज़ीर, फ़र्ज़ंद पैगम्बर हूँ। मैं फ़र्ज़ंद नुमाइंदा इलाही हूँ, फ़र्ज़ंद सिराज मुनीर हूँ। मैं फ़र्ज़ंद रहमतुल लिल आलमीन, मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़र्द हूँ जिसे खुदा ने अच्छी तरह पाक किया। मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़र्द हूँ जिसकी मवद्दत फ़र्ज़ है और खुदा ने आया मवद्दत नाजिल फरमाई। यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया है। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। इंशाअल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे, सिलसिला अभी रीडिंग का जारी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।